خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے، آمین۔ جے مسیح مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام خدا میں سے میں ایک ریفرنس پڑھوں گا، پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اس کی 30 آیت کو۔ اس نے کہا، میں نے گناہ کیا تو کیا ہے، تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ آمین۔ یہ کلام جو میں نے پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سٹوری ہے جو ہمیں بائبل میں ملتی ہے ساؤل کی۔ جب خداوند نے ساؤل کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چنا، تو خداوند نے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اسے اسرائیل کا بادشاہ چنا، اور خداوند نے اسے حکم دیا، کیونکہ اس وقت عملیکی اسرائیلیوں کو پریشان کرتے تھے، تو خداوند نے سے کہا، جا اور سب کو مار دے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر ایک چیز کو مار دینا۔ پر اس نے خداوند کی بات کو نہ مانا، بلکہ جو اچھی اچھی چیزیں تھیں اس نے رکھ لی، اور اس نے خداوند کے حکم کو توڑ دیا۔ جب خداوند کے حکم کو اس نے توڑا، تو خداوند نے اپنے بندہ سیموئیل کو اپنا کلام دے کر ساؤل کے پاس بھیجا، اور اسے کہا کہ جو برکت اور بادشاہ تجھے ملی تھی وہ تجھ سے لے لی گئی ہے، اور اس انسان کو دے دی گئی ہے جو خداوند کے کلام پر چلتا ہے، اور جس کا کریکٹر تجھ سے اچھا ہے۔ اور جب ساؤل نے اس بات کو سنا تو وہ پریشان نہیں ہوا، اسے کچھ افسوس نہیں ہوا کہ میری برکت مجھ سے جا چکی ہے، خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، لیکن اسے اس بات کی فکر ہے۔ وہ سیموئیل کو کیا کہتا ہے کہ میرے ساتھ چل، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مجھے جب تیرے ساتھ دیکھیں گے، قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت ہو۔ وہ پچھتایا نہیں، بلکہ وہ اسے کیا کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ چل۔ اسے یہاں پر یہ فکر نہیں کہ خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، اسے یہ فکر ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن جب سیموئیل واپس جانے لگا تو ساؤل نے سیموئیل کے کپڑے کو پکڑا اور وہ چاک ہو گیا، اور سیموئیل نے اس سے کہا، جس طرح یہ کپڑا چاک ہو گیا، چاک کا مطلب پھٹ جانا، کہ جس طرح یہ کپڑا چاک ہو گیا، اسی طرح اسرائیل کی بادشاہت تو اس سے چاک ہو چکی ہے، کہ اسرائیل کی بادشاہت اس سے چاک کر دی گئی ہے۔ اور جب سیموئیل نے ساؤل کو یہ بات کہی تو وہ بالکل بھی پچھتایا نہیں۔ ایک اور کردار ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں، داؤد کا۔ جب داؤد نے گناہ کیا اور وہ رویا، وہ پچھتایا، اور اس نے خداوند سے کہا، مجھ سے برکت کو لے لے، مجھ سے بادشاہت کو لے لے، پر اپنی روح کو مجھ سے الگ نہ کر۔ ایک بڑا فرق ہمیں دونوں میں نظر آتا ہے۔ وہ کیا فرق نظر آتا ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ جب ساؤل نے گناہ کیا تو اسے خدا کی فکر نہیں تھی، اسے دنیاوی چیزوں کی بلیسنگ جو تھی اس کے پاس، اسے ان کی فکر تھی کہ وہ میرے پاس رہے۔ لیکن جب داؤد نے گناہ کیا تو اسے کیا تھی؟ اسے خداوند سے محبت تھی، اس لیے اس نے کہا، تو مجھ سے سب کچھ لے لے، پر اپنی پاک روح کو مجھ سے الگ نہ کر۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے کردار۔ اگر تو ہمارا کردار درست ہے تو ہم خدا سے سب برکتوں کو لے پاتے ہیں، پھر ہمیں دنیا کی نہیں بلکہ خدا کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب داؤد سے گناہ ہوا تو اس نے ساؤل والا کام نہیں کیا کہ لوگ کے سامنے وہ اپنے آپ کو راست باز دکھانے کی کوشش نہیں کی، کہ لوگوں کے سامنے میں آج بھی صحیح نظر آؤں، لیکن خدا کے سامنے اس کا کچھ کردار نہ تھا۔ پر اس نے کیا کیا؟ اس نے توبہ کی، اس نے معافی مانگی، اور خداوند کی طرف اس نے رہنا پسند کیا۔ اس لیے اس نے کہا، مجھ سے سب کچھ لے لے، پر اپنے پاک روح کو مجھ سے الگ نہ کر۔ آج بھی خداوند کردار سے بھری ہوئی زندگیوں کو ڈھونڈتا ہے۔ مقدسہ مریم کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو چنا اور اس کے ذریعے سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر آپ کا کریکٹر ہے تو خدا آپ کو استعمال کرے گا، اگر آپ کا کردار ہے تو خدا آپ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے گا، اور آپ لمبا جیو گے، آپ لمبی زندگی کو گزارو گے۔ لیکن اگر آپ کا کردار نہیں ہے تو آپ پرابلم میں رہو گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند آپ کو استعمال کرے تو آپ کو اپنے کردار کو بنانا ہے، تاکہ خداوند کا نام آپ کی زندگی میں جلال پائے۔ آج
ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم سے کوئی غلطی یا خطا ہوئی ہے تو ہمیں ساؤل کی طرح دنیا کے سامنے چلتے پھرتے نہیں رہنا، ہمیں داؤد کی طرح عاجزی کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور خداوند اپنے خدا سے اپنے رابطے کو بحال کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ میں آپ کے لیے پریئر کرتا ہوں۔ خدا باپ یسوع مسیح کے جیوت نام سے جتنے لوگ اس وچن کو سنیں، اس کلام کو سنیں، تیرا پاک روح انہیں چھوے، اور خداوند انہیں داؤد کی طرح ایک ریپینڈنس والا ہارٹ دے، اور تیرا پاک روح ان کی زندگیوں میں خداوند کام کرے، اور جس طرح داؤد نے اپنے پاپ کو، اپنے گناہ کو خداوند الگ کر کے خداوند اپنے سے دور کیا اور معافی مانگی، اور تو نے اسے اٹھا کھڑا کیا اور بحال کیا، پتا جتنے لوگ اس کلام کو سنیں تیرا پاک روح انہیں چھوے، اور خدا جب وہ معافی مانگے تو پھر سے انہیں بحال کر کے انہیں داؤد کی طرح اونچا کرنا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔